اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد قابل قدر جناب مولانا ڈاکٹر سید سراج الحسن عابدی صاحب قبلہ سادات و مؤمنین و مومنات شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا ورجینیا میں آج 4 ربیع الاول 1436 ہجری کی جو مجلس حسین علیہ السلام پڑھی جا رہی ہے، اس کا عنوان سخن ہے تربیت۔ آج ہم تربیت کے اسپیکٹس پر تقریباً 50 منٹ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے، جیسے ہی تربیت کی بات ہوتی ہے تو فوراً تربیت اولاد، چلڈرن براٹ اپ، اپ برنگنگ آف چلڈرن، یہ ذہن میں تبادر ہوتا ہے کہ گفتگو تربیت اولاد پر ہوگی کہ اولاد کو کیسے پروان چڑھائیں، کیسا ماحول، کیسی غذا، کیسا علم، کیسا عمل، کیسا کریکٹر، کیسی گفتار، کیسا کردار سکھائیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے اٹیکس سے، شیطانی حملات سے بچ سکے۔
اور سروائیو بھی کر سکے. مگر آج کا عنوان تربیت اولاد کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے. ابتدا میں یہ سمجھ لیجئے کہ تربیت کی ضرورت ہم سب کو ہے. اگر طبیب کی تربیت نہیں ہوگی تو مریض کیسے دیکھے گا؟ اگر ان والدین ہی کی تربیت نہ ہو تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ابو ذر یا سلمان نکلے؟ تو پہلے تو شروع کرنا پڑے گا والدین سے. تربیت والدین کرنی ہوگی تاکہ والدین خود تربیت یافتہ ہوں تو پھر وہ جو پروڈکٹ نکالیں گے وہ بے نظیر ہوگا یا کم مثال ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے تربیت فرد کی بھی، انڈیویجول براٹ اپ کی. ہر ایک کو ضرورت ہے انڈیویجولی، ہائیجین سے لے کر روح کے نکلنے تک ہم سب کو ڈیلی بیسس پر براٹ اپ کے اصول چاہیے. اور کانگریگیشنل تربیت کی بھی ضرورت ہے، اجتماعی تربیت، کہ ہم من حیث القوم کیسی قوم بنے، انڈیویجول ہوتے ہوئے کیسے فرد بنے سوسائٹی کے، اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے کیسی نیشن بنے کہ لوگ اس نیشن پر فخر کریں اور کائنات کے سارے ظالم اکٹھے ہو جائیں مگر اس قوم کو اپنے جادہ حق سے ہٹا نہ سکے. قرآن مجید نے، حدیث قدسی نے، حدیث پیغمبر نے، ارشادات ائمہ نے اور اقوال علماء نے ہمارے لیے اتنا میٹیریل پرووائڈ کر دیا ہے تربیت کا کہ اگر ایک انسان ساری زندگی تربیت ہی کے اسپیکٹ پر گفتگو کرتا رہے تو زندگی کم ہے، میٹیریل زیادہ. آئیے ذرا آج چند پہلوؤں پہ ہم گفتگو کریں کہ سب سے پہلا پہلو اللہ کا پہلا تجربہ حضرت آدم علیہ السلام. اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اللہ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو ساری مخلوق پر تکریم بخشی، افضل بنایا. فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تردامنی پہ شیخ اپنی نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ ایسے نہیں کہا گیا، میر نے سوچ کے یہ شعر کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جیسے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو اتنا اچھا بنایا جتنی مخلوق اچھی بن سکتی تھی. اس سے بہتر پروڈکٹ کوئی نہیں تھا. یعنی غور کریں کہ ہم ایک طرف دیکھیں تو کتنے خوش قسمت ہیں کہ جس شکل میں ہم ہیں اسی شیپ میں انبیاء و ائمہ گزرے. یعنی کوئی نبی جن نہیں گزرا، کوئی امام جن نہیں گزرا، کوئی فرشتہ نبی نہیں، کوئی فرشتہ رسول نہیں، کوئی فرشتہ ولی نہیں، کوئی فرشتہ امام نہیں. امام کو، نبی کو بھیجا گیا ہے تو اسی احسن تقویم میں بھیجا گیا ہے. اگرچہ ہے وہ نور مگر جس پیکر میں بھیجے گئے وہ بشریت کا پیکر ہے. تو کتنا نازا ہونا چاہیے انسان کو اس بات پر کہ جس پیکر میں نبی و امام آئے اس پیکر میں ہم جیسے گناہگار آئے. تو اب یہ جو آج کی گفتگو
تربیت کے عنوان پہ ہے، تو ہم تربیت کے اسپیکٹ کو آج یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق بنائی وہ ہے ذوات محمد و آل محمد سلام اللہ علیہم سب سے پہلی مخلوق وہ ہے۔ جب نہ فرشتے تھے، نہ جن تھے، نہ آب و گیا تھے، کچھ نہ تھا، اللہ نے سب سے پہلا تجربہ جو کیا وہ 14 معصومین جو بنائے، یہ سب سے پہلا تجربہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتے بنائے، اس کے بعد اللہ کی ذات نے جن بنائے۔ یہ ذوی العقول کی بات کر رہا ہوں۔ ذوی العقول سے مراد یعنی جن کے ہاں عقل ہوتی ہے، جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نباتات جمادات کی بات نہیں۔ ذوی العقول میں سب سے پہلے اہل بیت عصمت و طہارت، پھر اللہ نے فرشتے، پھر جن، جن کے بعد نسناس۔ یہ لفظ ذرا اگر فیملیئر نہ ہو تو آئی سنبھال لیجیے۔ نسناس یہ ہم سے پہلے کا انسان شکل کا ایک پروڈکٹ تھا۔ 27.5 ملین ایئرز اگو اس کا اقتدار تھا اس دنیا پر، 27.5 ملین ایئرز اگو۔ اور میں نے اس کے فاسلز کو، ممیز کو باقاعدہ ہیوسٹن کے سائنس کے میوزیم میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ 27.5 ملین ایئرز اگو ارتھ پر جو پروڈکٹ ایگزسٹ کرتا تھا وہ یہ تھا۔ اس کا نام مولا علی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے نکلا ہے، اس کا نام تھا نسناس۔ اور یہ اتنا قوی الہیکل تھا کہ یہ ڈائناسور کو تو آپ جانتے ہیں، خاص طور پہ یوتھ، یہ ڈائناسور کو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر پھینک کے کھیلتے تھے، انگلی کے ایک انگلی سے ادھر سے ڈائناسور کو پھینکتے تھے اس پہاڑ تک، وہ ادھر سے پھینکتے تھے اس پہاڑ تک، اتنا قوی ہیکل تھا وہ نسناس۔ ہم تو اس کے مقابل پہ کوئی شے ہی نہیں ہے، اتنا طویل و عریض و جسیم تھا، پاورفل، طاقتور، جس کو کہتے تھے نسناس۔ اب جملے کی قدر کرنا، اللہ نے فرشتہ بنایا، خود کو مبارکباد نہ دی، اللہ نے جن بنایا، خود کو مبارکباد نہ دی، اللہ نے نسناس بنایا، خود کو مبارکباد نہ دی، اللہ نے کف پھینکتے سمندر بنائے، خود کو مبارکباد نہ دی، اللہ نے لہراتی کھیتیاں بنائی، خود کو مبارکباد نہ دی، اللہ نے پہاڑوں کے جال میخوں کی شکل میں گاڑ دیے، خود کو مبارکباد نہ دی، اللہ نے ہوائیں بنائی، فضائیں بنائی، عرش بنایا، ستارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، پرند بنائے، چرند بنائے، حجر بنائے، مدر بنائے، کائنات بنائی، خود کو مبارکباد نہ دی۔ اگر مبارکباد دی تو حضرت انسان پر، جب انسان کو خلق کیا تو آواز دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آج اللہ مبارکباد کے قابل ہو گیا۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ جس نے اپنی پروڈکٹس میں سے سب سے ایکسلنٹ پروڈکٹ بنایا انسان کو، کیا وہ چاہے گا کہ وہ جانور سے پست ہو جائے؟ اس کی تو خواہش یہی ہوگی کہ یہ ہر مخلوق سے افضل ہو، فرشتے سے بھی افضل ہو۔ انسان فرشتے کے برابر نہیں ہے۔ آئیے مولانا بسم اللہ۔ جناب مولانا شیخ نعمت علی سدھو صاحب قمی بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں، اور قبلہ ڈاکٹر مولانا سراج صاحب کی توفیقات عالیہ میں پڑھنے سننے والے تمام مومنین مومنات جو شاہ نجف امام بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میری بہنیں بھی پوچھتے پردہ تشریف فرما ہے، اللہ بھائی بہنوں کو آج کی جو خاص مجلس ہے اس کے عوض میں بہت اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کو بھی، بانیان امام بارگاہ کو بھی اللہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ ظاہر محرم و سفر گزر چکا،
اب ربیع الاول ہے تو تھوڑے سے ہمارے مومنین خستہ تو ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے انوار صاحب نے ہمیں وہ دن دیے ہیں کہ جب خستہ ہو، تاکہ ہماری فریشنس سے خستگی ہم ختم کریں۔ اللہ سلامت رکھے جناب آپ کو بھی قبلہ محترم۔ میں آج کا عنوان جو عرض کر رہا ہوں شاہ نجف میں، جو یوٹیوب پہ بھی دیکھیں سنیں یا سی ڈیز سے ڈی وی ڈیز سے یا ٹیلی ویژن اسٹیشن سے، تو ان کو یہ اندازہ رہے کہ آج کی گفتگو ہماری ہے تربیت کے عنوان پر۔ اور اب ہم حقیقتاً داخل ہو رہے ہیں بحث میں، اب تک تو مقدمہ تھا۔ تو ہم نے تربیت پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے اصول تربیت کے جانوروں کے لیے بھی رکھے ہیں، صرف انسان کے لیے نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر شیر کو خوبصورت سے خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے گھاس کھلائیے، وہ مرتا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات نے اس کی ٹریننگ میں، اس کی نیچر میں لکھا ہے کہ اس کی انسلٹ ہے کہ وہ گھاس کھائے، وہ گوشت خور ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ یہ انسان ہے جو نیچر کو بھول جاتا ہے، ورنہ درندے بھی نیچر نہیں بھولتے، درندے بھی نیچر نہیں بھولتے۔ وہ کوئی اچھی نیچر نہیں ہے گوشت کا کھانا یا دبوچ لینا، مگر جس نیچر پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس پہ کھڑا ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ وہی کھڑا ہے۔ یا میں دوسری مثال دوں، اللہ نے جو سورج پیدا کیا، کبھی آپ نے دیکھا ہے 1 منٹ دیر سے طلوع کرے یا 1 منٹ دیر سے غروب کرے؟ بتائیے کبھی؟ یا چاند کو کبھی لیٹ آپ نے دیکھا ہو کہ آج چاند صاحب تھکے ہوئے تھے، آئے ذرا دیر سے، افق پر نمودار ہوئے، پہلی کو نہ آئے دوسری کو آئے، نہیں پہلی کو یہ تھکے ہوئے تھے۔ یا کوئی ستارہ کہے کہ ہزاروں سال سے چمک رہا ہوں، آج چھٹی کر لوں، یہ حضرت انسان ہے جو کبھی کہتا ہے خستہ ہوں تو نماز نہ پڑھوں۔ یعنی اللہ کی ذات نے گلیکسیز میں جو مخلوق بنائی ہے وہ سارے کے سارے اپنی نیچر پہ بھی قائم ہے، اپنی اطاعت پہ بھی قائم ہے۔ کوئی بھی بے جان یا جاندار اللہ کی اطاعت سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ یہ حضرت انسان ہے جس کے لیے کائنات بنائی تھی، وہ اسی کا ہو کے نہیں رہتا جس نے سب کچھ اس کے لیے بنایا۔ اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے اس عنوان کی۔ تو اب آدم علیہ السلام پہلا تجربہ، اب تقریر شروع ہو رہی ہے اس وقت یہاں سے، اب تک یہ مقدمہ تھا۔ آدم علیہ السلام پہلا تجربہ اللہ کا، تشریف لائے آدم علیہ السلام، ان کے لیے جنت قرار دی گئی کہ جنت میں اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے۔ اچھا، قرآن کے پاس جو الفاظ ہیں، قرآن ریچسٹ بک ہے دنیا کی، عربی خود ریچسٹ ہے، اور پھر کائنات کا خالق جب بنانے والا ہو تو اسے کوئی کم و کاس تھوڑی رکھی ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے کیا لفظ رکھا، زوج رکھا پورے قرآن میں۔ آدم کی زوجہ کے لیے زوجہ کا لفظ نہیں رکھا، زوج رکھا۔ زوجہ کہتے ہیں وائف کو، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، پارٹنر کو۔ تو گویا اللہ کی نظر میں جو بیوی ہے وہ کنیز نہیں، وہ پارٹنر ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ انگریزوں کی دریافت ہے، دراصل تو یہ اسلام کا درس ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو لائف پارٹنر سمجھو۔ آپ اور آپ کی زوجہ سکونت اختیار کریں جنت میں۔ بلا تشبیہ اور احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، نبی تو گناہ نہیں کرتے، نبی مکروہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے، مکروہ بھی نہیں کرتے۔ نبی یا فرشتے ترک اولا ہوتا ہے جو مکروہ سے بھی کم ہے۔ یہ ذہن نشین ہو جائے گی بات، مگر ایک بات تو کہنی پڑے گی نا کہ تربیت کے اصول میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں انیشیل سٹیج میں فیل ہو گئے کہ اللہ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر سکے، دونوں سے ترک اولا ہو گیا۔
اور ایسا ترک اولا ہوا کہ جنت چھوڑنی پڑ گئی۔ اب قرآن نے اصول دیا، یہ پہلا اصول آ رہا ہے قرآن کا، تربیت کا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں بھی شیطان کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، کہیں تمہیں بھی جنت میں نہ جانے کے لیے، نہ لے جانے کے لیے کامیاب نہ ہو جائے۔ اگر تم جنت کھو بیٹھے تو سمجھو تربیت میں فیل ہو، اور اگر جنت مل گئی تو تربیت میں کامیاب۔ یہ پہلا اصول ہے۔ فمن زحزح من النار وادخل الجنت، جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخلے کے قابل ہو جائے، فقد فاز، یہ ہے کامیاب۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے، ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، $1,00,000 پلس کی ان کی تنخواہ ہو، اچھی ان کی صحت ہو، یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ تو اللہ دے دے گا، اس لیے کہ مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ العلم غیر مقسوم ورزق مقسوم، رزق تو مقسوم ہے، ملنا ہی ہے۔ جسے نہیں ملنا علم، جو کسبی ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے محنت ہی نہیں کر رہے ہو، اور جس نے مل جانا ہے اس کے لیے شب و روز تگ و دو کر رہے ہو۔ تو وقت تقسیم کر لو، کچھ علم کے لیے رکھ لو، کچھ رزق کے لیے رکھ لو، تاکہ آیا ہوا رزق حلال رہے، اس علم کی وجہ سے حرام نہ ہو جائے۔ تبھی تو مولا علی فرماتے ہیں الرزق رزقان، رزق تطلبہ ورزق یطلبک۔ دو قسم کے رزق ہوتے ہیں، ایک رزق وہ ہے جسے تو تلاش کرتا ہے، ایک رزق وہ ہے جو تجھے تلاش کرتا ہے۔ اگر اطاعت پروردگار کر لے تو رزق تجھے تلاش کرے گا۔ تو پہلا تجربہ ناکام ہوا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کہیں جنت کو ہاتھ سے دے نہ بیٹھے۔ وہاں ترک اولا سے گئی تھی، یہاں ترک اولا سے نہیں جائے گی، مکروہ سے بھی نہیں جائے گی، یہاں حرام سے جائے گی۔ اس لیے حرام زندگی میں نہیں کرنا تاکہ جنت ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ اب آگے آئی، حضرت آدم علیہ السلام ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت پر۔ ٹوٹل 2 بچے تھے اس وقت، 2 ماں باپ، 2 بچے، بعد میں اولادیں اور بھی ہوں، ابھی حضرت شیش وغیرہ پیدا نہیں ہوئے، ہبت اللہ۔ اس وقت 2 بچے تھے، حابیل قابیل، اور دنیا کا جو اولڈسٹ سٹی ہے، پوری دنیا کا سب سے پرانا شہر، پہلا شہر وہ دمشق ہے، کیونکہ وہاں پر یہ چاروں قیام پذیر تھے آفیشلی، اور اس کو دمشق اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل میں تھا دم شق، دم یعنی خون، شق یعنی بہنا، کیونکہ وہاں پہلا خون بہا انسانیت کا، اس کا نام ہوا دم شق۔ بعد میں وہ بدل گیا، دمشق ہو گیا، بعد میں دمشق ہو گیا، اور آج دمشق اور دماسکس اور دمشق اسے پکارا جاتا ہے۔ آج آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ دمشق کو دمشق اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت حابیل علیہ السلام کا خون بہا تھا۔ دمشق، یہ ہے دمشق، پہلا سٹی۔ وہیں پر سگے بھائی کو پتھر مار کے، ویپن تو تھا نہیں اس وقت۔ دیکھیں، یہ جن کنٹریز میں ویپن فری کنٹریز ہوتے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرائم کم ہوتا ہے۔ کرائم وہیں زیادہ ہوتا ہے جہاں ویپن کثرت سے ہو۔ جن علاقوں میں ویپن نہیں ہوتے، کرائم کم ہوتا ہے۔ کوئی ویپن نہیں، مگر اس نے اس پتھر کو ویپن بنا دیا۔ تو
सगे भाई को कत्ल कर दिया। अब जरा गौर करें, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, दोनों नबीज़ादे हैं, और काबिल को बचाने वाले 3, आदम अलैहिस्सलाम मासूम नबी रसूल अबुल बशर, हव्वा करीब मासूम ताली तिलबुल मासूम, हजरत हाबिल खुद पैगंबर मासूम। तो 3 ये बचाने वाले, और अगर जिब्रील को भी साथ में ला ले, क्योंकि जिब्रील भी हेल्प तो कर रहे थे, तो हो गए 4। टोटल पॉपुलेशन थी इंसानियत की 4 अफराद पर, 3 इंसान बचाने वाले, जिनमें से 2 मासूम, एक करीब मासूम, और एक फरिश्ता बचाने वाला। ये 4 मिलकर एक को न बचा सके, यानी शैतान हावी हो गया, उसने नबीज़ादे को कातिल बना दिया, और नबीज़ादे के हाथों कत्ल हो गए। अब आप ईमान से बताएं, उस वक्त तो ये इब्लीस इतना एक्सपीरियंस्ड ही नहीं था, इसके पास ना तो वाइबर था, ना व्हाट्सएप था, ना SMS की नेमत इसके पास थी, न इसके पास इंटरनेट था, न यूट्यूब था, न गूगल सर्च थी इसके पास, न GPS था। ये तो बहुत ही नातजर्बाकार था। जब नातजर्बाकार इब्लीस नबी के घर में घुस के कामयाब हो गया, नबी के बेटे को कातिल और जहन्नमी बना गया, तो हम किस मोज़े की तलाश में बैठे हैं कि हमारे बच्चे बच जाएंगे। अब इस पे जरा नारा लगवाए ना, तो पता भी चले थोड़ा। अब आगे आइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। अच्छा, ये सुन ले, आज जवान खास तौर पे जहन में महफूज कर कि रीजन क्या थी किलर बनने की। क्या रीजन थी? रीजन ये थी कि वतलु अलैहिम नबा अब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबाना। ऐ मेरे हबीब, आप आदम के दोनों बेटों की हक वाली कहानी की तिलावत फरमाते रहे। क्यों? उस वक्त को याद कराएं कि जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की, फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र। एक से तो कबूल हो गई, हाबिल से, काबिल से कबूल ना हुई। जिससे कबूल ना हुई उसने चारा क्या किया? उसे कत्ल कर दिया। कि जिसकी कबूल हो गई थी, तो वह कातिल और मकतूल का प्रिंसिपल मिल गया। कातिल हमेशा महरूम होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो कातिल होगा, और हाथ वो नहीं उठाएगा जिसकी इन्वेस्टमेंट बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हो चुकी होगी। काबिल और हाबिल से लेकर बनी उमैया और अहले बैत तक ये सारी कहानी यूं रिपीट होती रही है। जिसकी कुर्बानी कबूल थी वो मजलूम होते रहे, जिनकी रिजेक्ट होती रही वो जालिम और कातिल। तो ये रीजन भी पता चल जाए जवानों को कि रीजन क्या थी आखिर। ये रीजन थी, बजाय इसके कि काबिल कोशिश करता तौबा की या उससे गाइडेंस ले लेता कि जिसकी कबूल हुई थी कि तुम्हारी इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने प्रिंसिपल भी बता दिया कि कुर्बानी कबूल होती है मुत्तकीन की। जब तक, यानी देखिए, न मुस्लिमीन न मोमिनीन, इनसे बड़ा दर्जा, तवज्जो रहे, मुस्लिमीन नहीं मोमिनीन नहीं, कुर्बानी कबूल होगी मुत्तकीन की। अब मैं उन हाजियों से पूछता हूं कि जब अल्लाह ने इनिशियल स्टेज में ऐलान किया कि कुर्बानी मुत्तकीन की कबूल होगी, जब इमामुल मुत्तकीन को माना ही नहीं, तो फिर कुर्बानी कैसे कबूल होगी? आवाज़े बुलंद तर सलावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई।
اور بڑی بھیانک سچویشن ہے. یہ قرآن ایسے نہیں قصے کی کتاب نہیں ہے. قرآن انہی قصوں کے اندر عبرتیں ہیں, انہی میں لیسن پڑے, انہی سے انسان سیکھتا ہے. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا آپ حکیم کیسے بنے؟ آئے سن لیجئے, یہ جوان کہتے ہیں بائی برتھ حکیم تھے. دو علماء بیٹھے تصدیق کرا لیجئے گا, بائی برتھ حکیم نہیں تھے. لقمان بائی برتھ حکیم نہیں تھے. ان سے کسی نے پوچھا آپ حکیم کیسے بنے؟ کہا پاگلوں کی ساری باتوں کو پیچھے ڈالتا گیا, خود بخود واعظ ہو گیا. آج جوانوں یاد رکھ لینا, جتنے بد عمل بد کردار لوگ ہیں, بد عقیدہ, ان سب کی تھنکنگ کو پس پش ڈال دینا, آپ دوسرے زمان بن جائیں گے, سلمان وقت بن جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کے دور میں نوح کی وائف, اللہ اکبر, سیکرٹ جو تھے راز, ان کو باہر دے دیتے. کہاں تبلیغ کرنی ہے, نوح گھر میں پلاننگ کرتے اور باہر جا کر وہ بتا دیتی کہ آج اس محلے میں تبلیغ کرنے جا رہا ہے. تو یہ چھوٹا سا گناہ ہے. آج اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو چھوٹا سا گناہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہماری بہنیں بیٹیاں فون پہ رہتی ہیں, فون پہ ہر وقت. نہ ہوش ہے کھانے کا, نہ پکانے کا, نہ آئرن کا ہوش ہے. کوئی گھر میں آیا ہے گیا ہے پرواہ نہیں, فون پہ لگی ہوئی. حالانکہ ایران میں نے ایرانیوں سے یہ بات سیکھی تھی, سمجھی تھی کہ ایران میں اگر شوہر گھر آ جائے تو ایرانی عورتیں کہتی ہیں ہمارے لیے حرام ہے فون پہ گفتگو کرنا جب تک ہمارا شوہر راضی نہ ہو اور شوہر کی خدمت نہ ہو جائے, ہم اس وقت تک کسی خیر سے بات نہیں کر سکتی. یہ شریعت کے پرنسپلز ہیں, ایک شریعت ہم خود بنانے جا رہے ہیں. تبھی تو قرآن نے باقاعدہ جو ایک دوسرے کو لباس کہا ہے, لباس, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیویاں تمہارا لباس ہے, تم بیویوں کا لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کے چیسٹ پہ اگر زخم ہو لباس چھپا دیتا ہے, آپ کی پشت پہ کوئی داغ ہو لباس چھپا دیتا ہے. لباس کا کام ہے چھپا دینا. یعنی میاں بیوی وہی ہوتے ہیں کہ جو خامیاں چھپائیں, خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس لیے کہ گھر جنت میں آپ تبھی تو بنیں گے جب قرآن و اہل بیت سے سیکھیں گے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں, اولاد والدین کے حقوق کیا ہیں, بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں, دوست کے حقوق کیا ہیں. رسالت الحقوق ہمارے ہاں ہے, کسی اور کے ہاں نہیں ہے. تو بیگم نوح علیہ السلام کی یہ راز آؤٹ کر دیتی. تو فخانتاہما, لوط اور نوح کی بیویوں کو کہا یہ خائن تھی. اس سے خائن سے مراد نعوذ باللہ کچھ اور نہ سمجھا جائے. عصمت پیغمبر پر, عصمت معصوم پر اللہ کی سیل ہوتی ہے. یہ صرف سیکرٹ راز باہر اگل دیتی تھی اور تبلیغ میں فیل ہو جاتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک سیٹ بیک یہ پہنچا, مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. پتھر لوگوں نے مارے, کبھی کہا ہو آج میں تبلیغ نہیں کروں گا. اگر آپ کی تھوڑی بہت مخالفت ہو جائے, ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ ہے مبلغ کی مخالفت کا. آج میں نے چھوٹی سی جگہ تھی, چھوٹی سی جگہ, 10 بندے تھے جمعہ پڑھنے والے, 10 بندوں میں جمعہ پڑھایا. ماشاءاللہ وہاں پر بھی ہماری مخالفت تھی, سبحان اللہ. وہاں 10 میں بھی میں نے کہا ہم خوش قسمت ہے بھائی, کم از کم 10 میں بھی ایک آدھ بندہ تو ہمارا مخالف نکلا. جہتل کا عشرت الکاملہ شاباش. تو یہ پتھر اس زمانے میں نوح کو پتھر لگتے تھے. یہاں ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے, نہ نوح تھکے تھے نہ ہم نے کبھی خستہ ہونا ہے, تبھی تو دین پھیلے گا. تو نوح علیہ السلام کی بیگم نے مخالفت کر دی, پرواہ نہیں کی. بیٹا مخالف ہو گیا اور اللہ کی اور نوح کی تکرار ہو گئی آپس میں. ہاں تکرار ہو گئی, ڈائلاگ ہو گئے. کیسے؟ نوح کہہ رہے ہیں کہ بارے رہا ان ابنی من اہل وان وعدک الحق, یہ بیٹا
میرے اہل بیت سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے کہ تو اہل بیت کو جانے نہیں دیتا ادھر، تو گائیڈ کرتا ہے، گائیڈ فرماتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے انہو لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. نبی کہتا ہے میرے اہل بیت سے ہے، میرے اہل سے. اہل کہتے ہیں کیپیبل. دیکھیے یہ کیونکہ ہمارا ظاہر ہے کہ آج کل یہی مجالس ہی ہیں جن سے ہم تفسیر بھی بیان کریں گے، انہی سے ہم فقہ بھی بیان کریں گے، انہی سے اخلاقیات بھی آئیں گے، انہی سے شریعت بھی آئے گی. درس قرآن رکھ کے دیکھ لیں، سوائے مولانا کے کوئی آنے والا نہیں. تو لہذا میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اہل کا معنی ہوتا ہے کیپیبل. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور جو تمہارے اہل ہے، خاصہ ہو، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، امپلائیز ہوں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی سیلفش نہ بنو. ایک خلط ہے ہماری قوم میں کہ ہم تو ہر سال حج پہ جائیں، گھر والوں کو ایک زیارت نہیں کرائیں گے. یہ اسلام قرآن منع کر رہا. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل کو اپنے ساتھ شامل رکھو. جس طرح حضور مبارزہ میں گئے، کس کو لے کے گئے؟ ایک ساتھی نہیں تھا مگر اہل ساتھ تھے. بیٹی بھی ساتھ ہے، داماد بھی ساتھ ہے، حسنین بھی ساتھ ہے. تو یہ انوالومنٹ ہے فیملی کی مباہلہ کے اندر. یہی انوالومنٹ رکھنی ہے جہنم سے بچنے کے لیے، یہی رکھنی ہے سنٹرز میں آنے کے لیے، یہی رکھنی ہے سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ایسے نہ ہو کہ آپ تو ماشاءاللہ یہاں تو خیر جوان بیٹھے ہیں. ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی ہے ماشاءاللہ بھرا ہوا مجمع، مگر سارے ابو 60. ایک بندہ سب سے ینگسٹ میں تھا، سینئر سٹیزن. سینئر سٹیزن میں مجلس پڑھی کہ بچے ان کے کمپیوٹر پر گیمیں کھیل رہے ہیں اور وہ مجلس حسین میں آ رہے ہیں. تربیت کا یہ پہلو ہے، سیلفش نہ بنیے گا. آپ نہیں چاہتے نا کہ آپ کا بچہ ریڈ لائٹ پہ ٹکر مار دے، نہیں چاہتے نا ریڈ لائٹ کو کراس کرے. آپ نہیں چاہتے کہ سٹاپ سائن پہ آپ کا بچہ نہ رکے. اگر آپ کو دنیا کی بابت اتنا خیال ہے، قوانین کا پابندی کا اتنا خیال، تو کم از کم آخرت کے لیے رکھ لیجیے. سبحان اللہ. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور نوح علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے ڈانٹ بھی دیا. اولئے العزم پیغمبر ہے، ذرا غور کریں. ڈانٹ پڑ گئی، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، خبردار ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کریں. انہم مغرقون، یہ غرق ہو گئے. اور یہی تکرار ہوا ہے. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اے میرے حبیب، ہمارے نبی سے کہا اگر منافقوں کے بارے میں 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں. ایک بات ہے، اصول مل گیا. کیوں نوح کا بیٹا معاف نہ ہو سکا؟ معافی کا دروازہ تو کھلا ہے، کیوں نہیں معاف؟ اس لیے کہ اس نے بڑی عجیب تھنکنگ ڈیولپ کی. صحابی الی جبل یعصمنی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے وہ بچا لے گا. ایک قانون مل گیا تربیت کا. جس نبی کا کوئی بھی ساتھی یا رشتہ دار نبی کو چھوڑ کے پہاڑ کا سہارا لے تو وہ کافر بھی ہے، قابل بخشش بھی نہیں. نبی بھی دعا کرے، نبی کی دعا بھی قبول نہیں. تو یہ نوح علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ بت توڑے ہیں ابراہیم نے اور اکیلے توڑے ہیں. اکیلے. اگر آپ اکیلے ہوں، ویسے تو آپ نہیں ہیں ماشاءاللہ، ورجینیا کا تو مجمع بہترین ہے، مومنین مومنات یہاں کے تو زبردست ہیں، معامل ہیں، باکردار ہیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی جگہ اکیلے بھی ہو جائیں تو سنت ابراہیمی یہ ہے کہ بتوں کو توڑتے رہنا ہے، ڈرنا نہیں. اب اس دور کے بت تھے حلوے کے بنے ہوئے، اس دور کے بت تھے آٹے کے بنے ہوئے، اس دور کے بت تھے پتھر کے تراشے ہوئے، ہے نا؟ یہ اس زمانے کے بت تھے. آج بت ہیں ایگوٹزم کی شکل میں، تعصب کی شکل میں، حسد کی شکل میں.
उज्ब खुद पसंदी की शक्ल में, नमाज छोड़ने की शक्ल में, कुरान को खैरबात कहने की शक्ल में, झूठ की शक्ल में, र्यूमर्स फैलाने की शक्ल में, संगत में झगड़े करने की शक्ल में। तो सुन्नत इब्राहिमी ये है, अगर आप खलील के दीन पर हैं तो इन बुतों को अकेले भी तोड़ते रहे, तभी तो सीरत खलील पर चल रहे। जरा आहिस्ता सी सलवात जाहिर टॉपिक ऐसा है मगर जरूरत भी है, दवाई बदलनी भी पड़ती है कभी कभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर रोज एक दवाई नहीं डॉक्टर देता, अगर हाँ आराम ना आ रहा हो तो फिर दवाई बदलनी पड़ती है। और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो ज़ूद असर होती हैं, उनका रिएक्शन होता है। ये दवाई वो है जिसका फौरन रिएक्शन। तो आप जी हाँ सलामत रहे, आप तो खुद हकीम भी है माशाल्लाह, आज हकीम भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं। अल्लाह ताला इन दोनों की मोहब्बत में इजाफा फरमाए और इन्हें यूनाइट करे हमारे तमाम मराकिज और इंडिविजुअल्स की तरह। हम तमाम कौम तितर बितर होने की बजाय मुत्तहिद हो जाए। फरमाए मैं तो खादिम हूँ, सलामत रखे आपको माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत आलिया में कि ये तरबियत के एस्पेक्ट देखते हैं। अब आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तशरीफ ले गए 40 रातों के लिए, गए थे 30 के लिए, 10 और वहां रुक गए, 40 हो गए। ये चिल्ला चिल्ला का जो लफ्ज है यहां से निकला, ये चिल्ला नहीं जो ये आगा ने किताब भी लिखी है, ये जो तसव्वुफ वाले चिल्ले विल्ले करते हैं, हम उसके कायल नहीं है बिल्कुल। ये फना फिल्ला वगैरह ये हमारा मजहब नहीं है। हमारा मजहब है आले मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह, न तकसीर का मजहब है, न गुलूफ का मजहब है, और न वो बेजा तसव्वुफ का मजहब है कि जिसमें इंसान कहता है मैं खुदा हो गया, नऊज़ु बिल्लाह। हमारे यहाँ जिस्म जिस्मानियात से अल्लाह पाक है, मुनज़्ज़ह है। हमारा ही तो अकीदा है कि जो सही अकीदा है, दुनिया में कोई ऐसा फिरका नहीं जिसका अकीदा तौहीद इतना मजबूत हो जितना आले मोहम्मद के मानने वालों। आजकल वायरसेस लग रहे हैं बहुत ज्यादा, आपके मिंबरों से बड़ी गलत चीजें पढ़ी जा रही है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बड़े कुफरियात बके जा रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। ये मिंबर हुजूर का मिंबर है, यहां से हुजूर के खिलाफ थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। कोई मौलानी को खुदा बना रहा है तो कोई मौलानी के जिक्र को बिल्कुल खत्म करना चाहता है। ये सारे वायरसेस जो आ रहे हैं, ये तरबियत का टॉपिक इंशाअल्लाह इन वायरसेस को दूर करेगा। हजरत इब्राहिम से देखें किस तरह मुबाहिद, कहा सूरज भी मेरा रब नहीं हो सकता, चांद भी मेरा रब नहीं हो सकता, सितारा भी मेरा रब नहीं हो सकता। ला उहिब्बुल आफिलीन, जो डूब जाते हो वो थोड़ी खुदा हो सकते हैं, खुदा वो होता है जो कभी न डूबता हो, डूबतों को बचाता हो। तो ये तौहीद का अकीदा हमने इब्राहिम से सीखा। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, सारी कौम सामिरी ने बहका दी। हमारे इमाम है गैबत में, आजकल सामिरी बहुत पैदा हो गए जो हमारी कौम को बहकाना चाहते हैं। सामरी ने पूरी कौम बहका दी। हारून अलैहिस्सलाम से आके पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा ला ताखुज़ बिलिहयती यब्नहुम, माँ के बेटे ला ताखुज़ बिलिहयती, मुझे ब्लेम ना दे, ये सामरी का किया धरा था। तो सामरी उसे कहते हैं कि जो नबी की गैबत में या मासूम की गैबत में कौम के अकीदों को खराब कर दे, उसे कहते हैं सामरी। तो आपने सामरियों से बचना। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर ज्यूइश ने कितनी मुखालफत की, मगर ईसा डटे रहे, कलमे हक कहते रहे। मरियम की मुखालफत हुई, डटी नहीं। हमारे आइम्मा अतहार की मुखालफतों में एक और एस्पेक्ट सुन लीजिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़हमतों को खत्म करूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे 12, 2 तो थे एक मां से, 10 थे अलग।
اچھا یہ 10 کے 10 بیٹے تفسیر یوسف میں پڑھ لیں، ہسٹری میں پڑھ لیں، حیات القلوب میں پڑھ لیں، بہار میں بھی اشارہ ہے اس کا، ناسخ التواریخ میں بھی ہے کہ یہ 10 کے 10 وہ تھے جن سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی. ہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی گینگسٹر تھے، بڑے نیک تھے، نبی زادے تھے، بڑے نیک تھے، متدین تھے، بڑے کتاب الہی بھی پڑھتے تھے، باپ کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیشہ نیکی کرتے تھے، ہیلپنگ نیچر بھی تھے. ساری نیکیوں کے باوجود، ایڈلٹ انف ہونے کے باوجود، نبی کی صحبت کے باوجود انہوں نے کیوں اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا؟ کیوں قتل یوسف کا ارادہ کیا؟ صرف ایک وائرس لگ گیا تھا، ایک، اور اس وائرس کا نام ہے حسد. یعنی حسد اگر آ جائے تو تہجد بھی نہیں بچا سکتی، حسد آ جائے تو تلاوت کتاب بھی نہیں بچا سکتی، صحبت پیغمبر بھی بچا نہیں سکتی اگر حسد کا وائرس لگ جائے. آپ ایمان سے بتائیں نبی زادوں کو حسد کا وائرس لگ گیا تو وہ نہ بچ سکے. ہم اتنے دور رہ کر فزیکلی بھی اسپرچولی بھی کیسے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہمیں حسد جیسے وائرس نہیں لگیں گے، اور اگر بیماری لگ جائے تو یہ ڈٹائی کرنا یا اس پہ تحکم کرنا، ڈٹ جانا، یہ کہنا کہ مجھے بیماری نہیں، یہ تو اور جہل مرکب ہے. اگر وائرس لگ گیا ہے تو فوراً اس کا ٹیسٹ اگر آ گیا ہے لیبارٹری سے، پتہ چل گیا ہے کہ یہ بیماری لگ گئی ہے، تو فوراً احتیاطی تدابیر کیجئے اور میڈیسن لیجئے. یہ مجلس حسین دراصل میں لیبارٹری ہے ایمان اور تقوی کو چیک کرنے کی. اگر کسی اسپرچول بیماری کی اطلاع مل گئی ہے تو لڑیے جھگڑیے نہیں. جس طرح آپ فارمیسی کو توڑ نہیں دیتے، یا جس طرح آپ لیبارٹری کے ٹیکنیشین کو جا کے اس کا سر نہیں پھوڑ دیتے، یا فزیشین کو جا کے لڑائی نہیں کرتے، علماء سے لڑائی نہ کیجئے بلکہ اس کا علاج کیجئے تاکہ وقت پر حسد کا بھی علاج ہو جائے، نخوت کا بھی علاج ہو جائے، ساری بیماریاں نکل جائیں اور انسان بہترین انسان کامل. صلوات تو تربیت کے یہ اسپیکٹ دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے توبہ کی ہے نا، کہ توبہ کی، اور توبہ کے بعد اللہ نے توبہ ان کی قبول فرمائی. سوف استغفر لکم ربی. میں جمعہ کی صبح میں آپ سب کے لیے سحر جمعہ میں دعا کروں. یعقوب علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ، مگر وہ اتنا کریم ہے، اتنے بڑے گناہ کو بھی اس سے معاف کر. ادھر یوسف بچا لیا، ادھر ان کو جہنم سے بچا لیا. اسے خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بھائی کے لیے ایسی تھنکنگ تھی تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا. اسے توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رکھا. دیکھیے تربیت کے اصول میں ہائیجین سے لے کر انفصال روح و بدن تک ہمیں ہر روز ضرورت ہے تربیت. ہائیجینکلی ہم اتنے عظیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد میں آؤ تو بنٹھن کیا، خوشبو لگا کیا، ماؤتھ واش کر کے آؤ، ڈیاڈرنٹ یوز کر کے آؤ. یہ آج کے اسپیکٹ ہے. اس زمانے میں ڈیاڈرنٹ کا لفظ نہیں آئے گا، تقاضے بدلتے رہتے ہیں. انسان کیونکہ اتنا بدبودار واقع ہوا ہے، جانوروں کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. جانور ڈیاڈرنٹ نہ بھی لگائے تو اسمیل نہیں آتی، مگر انسان جو اشرف مخلوق ہے اسے بنایا ایسے عناصر سے گیا ہے کہ اگر وہ خوشبو استعمال نہ کرے تو لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتا. ذرا غور کریں. ہر قسم کا علاج بتایا. اور پھر یہ بھی واضح ہو جائے کہ 4 پلر ہیں، 4 تربیت کے. یہ آخری پوائنٹ ہے. 4 پلر ہیں تربیت ہم کیسے کریں. پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تربیت قوم کہ وقت کی پابندی کے ساتھ مثلا
مجالس شروع ہوں، وقت کی پابندی سے ہی مجالس ختم۔ یہ تربیت قوم میں آئے۔ قوم من حیث القوم، نماز باجماعت ہو تو ہم شوق و ذوق سے آئیں، یہ نہیں کہ مولانا ہی پڑھے نماز۔ میں نے اس سال مانچسٹر میں مسجد میں، جامع مسجد میں اکیلی نماز پڑھی ہے۔ 1000 کا مجمع تھا مجلس میں، نماز اکیلی پڑھی۔ اس کے بعد میں نے کہا میں آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں انسلٹ نہیں کرنا چاہتا اللہ کی مسجد کی اور نماز کی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ تربیت قوم۔ مجلس ختم ہو تو محبت پیار میں اضافہ ہو، غیبتیں نہ ہو، ایک دوسرے کی بلائیں لی جائیں۔ کسی کا بچہ بہک رہا ہو تو اسے پبلکلی بدنام نہ کیا جائے، اسے خبر بھی نہ ہو اور بچے کو ٹریک پہ ڈال دیا جائے۔ یہ ہے تربیت قوم۔ یہ قرآن کیوں کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا؟ غیبت کو کیوں حرام قرار دیا؟ آپ بتائیں، اگر مجھے علم نہیں ہے، آپ میری برائی کر رہے ہیں تو شریعت کا کیا بگڑ رہا؟ مجھے تو علم ہی نہیں ہے، مجھے تو علم ہی نہیں ہے تو کیا بگڑ رہا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر علم ہو ذکر کا اخا کا بما یکرہ تو وہ بندہ بڑا برا منائے گا کہ میں تو اس بندے کے لیے دعا کرتا تھا، یہ میری غیبتیں کر رہا ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ آپس میں دشمنیاں بڑھیں۔ اسلام اناد کو ختم کرنے آیا، تعصبات کو ختم کرنے آیا، انسان کو انسان بنانے آیا، جانور بنانے نہیں۔ اس لیے کہا بلا تجسسو، سپائنگ نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی دونوں علماء بیٹھے پوچھ لیں، ہمارے مذہب میں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جاسوسی کرنا فعل حرام ہے، جس سے مومنین کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے ہاں آپ کو اسپائز نہیں ملے اور آپس میں بھی اسپائنگ نہیں کرنی۔ کویت کے گھروں کے حالات باہر لے آنا، فلاں صاحب کا بیٹا یوں ہو گیا، یہ چیزیں شریعت میں حرام۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے میں محبت بڑھے، نفرت نہ بڑھے۔ اس لیے یہ اخلاق ہماری حوزے کا یہ درس ہے۔ آپ بھی اگر آن لائن کوئی پڑھنا چاہیں، اب ہمارا حوزہ ماشاءاللہ آن لائن بھی شروع ہو چکا ہے، 1 جنوری سے کلاسز باقاعدہ شروع ہو جائیں گی۔ آن لائن آپ کورسز پڑھ سکتے ہیں، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم۔ تو ہم حوزے میں جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہم 2 اصطلاحیں بیان کرتے ہیں، ایک خلق، ایک خلق۔ خلق یعنی ٹو کریٹ، یہ اللہ کا جواب ہے۔ خلق یعنی ایتھیکل ویلیوز، موریلٹی، یہ بندے کا جواب ہے۔ کوئی کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، کوتا قد ہو، کوئی افریقی ہو، امریکی ہو، کوئی ایرانی ہو، افغانی ہو، عراقی ہو، شامی ہو، پاکستانی، ہندوستانی ہو، یہ اللہ کا جواب ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کی تخلیق یہ جبر ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خلق۔ ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی خلق میں انٹرفیئر کرتے ہوئے۔ فلاں صاحب کالے ہیں، فلاں صاحب لمبے ہیں، فلاں صاحب کوتا قد ہے، فلاں صاحب کی آنکھ ایسی ہے، فلاں کے تیکھے نقش ہے، فلاں کے نقش خراب ہے۔ جو جاب اللہ کا تھا اس میں انٹرفیئر کرتے کرتے ساری زندگی گزر گئی۔ جو ہمارا جاب تھا کہ اللہ نے جیسا بھی پیدا کیا تھا کم از کم انسان بن کے تو رہے ہوتے، اس پر کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پھر شکوہ اللہ کا کر رہے ہیں، رزق رک گیا، بیماریاں لگ گئی، مقدر بند ہو گیا۔ اب ایسٹرالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، نجومیوں کے پاس۔ پاکستان کا سب سے بڑا نجومی اتفاق سے آج سے کوئی 4 مہینے پہلے نیو یارک آ گیا۔ اس نے نکال کی، ہم نے روٹین کے مطابق اسے وقت دیا، شاید 2 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد ٹائم دیا۔ وہ ہمیں ملنے آیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ سب سے بڑا نجومی مولانا کو ملنے آ رہا ہے تو سنٹر بھر گیا، خدا شاہد سنٹر بھر گیا، دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ مجھے کوئی $800 روٹی کا دینا پڑا، $800۔ ظاہر ہے بیچارے آئے ہیں تو میں بھوکا تو نہیں بھیجوں گا، بہنیں میری بھی بھری ہوئی، پورا ہاتھ بھرا ہوا۔ کس لیے آئے؟ نجومی سے حالات پوچھو۔ اب میں نے کہہ دیا بھائی پہلے نجومی سے پوچھے وہ کیوں آیا ہے۔
تو اس نے کہا میں قبلہ سے دعا پوچھنے آیا. میں نے کہا آپ خدا کا خوف کریں آپ حضرات. سارے نجومی وجومی تو آپ کے مولا علی کے غلاموں کے ڈر کے غلام ہیں. آپ نے چھوڑ دیا ہے مولا علی کی تعلیمات. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیان کرنے میں حق بجانب ہوں. اور انشاءاللہ کل وہ یہاں آ رہے, کل یہاں پر آ رہے وہ, ان کو میں نے شیعہ بھی کر دیا. کل آپ کے دوست مستر نیاز ان کو لا رہے ہیں, آپ ذرا کام فرما دیں, سفارش کر دیں تاکہ وہ کل انشاءاللہ یہاں آئیں گے, آپ انہیں دیکھ بھی لیں گے. اگر آپ بھی مہربانی کریں, محنت کریں, آپ اس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں, ایک دوسرے کی برائی نہ کریں, تو آپ بھی بڑے سے بڑے بت کو بھی گرا دیں گے اور اس سے علی اور ولی اللہ پڑھوا لیں گے. بس گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی. غذا کا خیال رکھیں, ڈائٹ صحیح دے بچوں کو. حرام کھلائیں گے تو اس کا اثر ہوگا برا. شراب کوئی نعوذ باللہ پی لے تو بھولے سے پیے, جان بوجھ کے نہیں, بھولے سے, تو گناہ نہیں ہوگا, پکڑ نہیں ہے, مگر خمار تو چڑھے گا. زہر کا پیالہ کوئی بائی مسٹیک پی, خمار تو زہر کا اثر تو ہوگا, ڈینجرس تو ہے. بالکل ایسے ہی ہے, حرام بھولے سے بھی کھا لے تو اس کا ایک نیچرل اثر ہے. ایسے نہیں کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, رسولو حلال کھاتے رہنا, طیب کھاتے رہنا, پاک کھاتے رہنا, عمل صالح کرتے رہنا. حرام کھانے والے سے مولا علی کے فضائل برداشت نہ ہو تو اس میں حرام کا قصور ہے, اس بندے کا قصور نہیں. حرام کھانے والا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو قصور اس ماں باپ کا ہے کہ جو اس کو کنٹاکی KFC سے فرائی چکن سے لا کے دے رہے ہیں اور خود ماشاءاللہ مسجد سے ناغہ نہیں کرتے اور KFC کا ناغہ اولاد کے لیے نہیں کرتے. غذا اچھی رکھیں, علم تعلیم دلائیں قرآن کی. آج تو آن لائن قرآن پڑھایا جا رہا ہے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, ہماری مساجد میں مراکز میں ڈیلی سپارہ پڑھایا جانا چاہیے تھا, مگر کوئی آنے کو تیار نہیں. ڈیلی 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے تھی. پوچھے مولانا سے کیا ان کی کوئی پابندی ہے؟ اگر آپ نماز قائم کرنا چاہیں, آپ آگے آئیں تو یہاں پر مولانا عالم رکھ کے دینے کو تیار ہے تاکہ 5 وقت کی نماز ہو, ذوق ہو نماز کا, تب تو مسجدیں آباد ہوں گی. اسی طریقے سے عمل کی بابت آپ نے ماحول اچھا رکھنا ہے. جو عورتیں جو مرد ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں وہ توقع نہ کریں کہ ان کے بچے خوئی خمینی نکلیں گے. آپ کو باقاعدہ خیال رکھنا پڑے گا گھر کے ماحول کا. ماحول بڑا اثر کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں تلقین بھی کرتے رہیں اور بچوں کو تقلید کا بھی کہیں. تقلید سے مراد وہ تقلید نہیں مجتہد کی, وہ تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے. یہ جو کم سنی میں بھی لازم ہے کہ آپ کو دیکھیں. اگر آپ مجلس میں جا رہے ہیں ان کا دل خود بخود پسیج جائے گا کہ کوئی ٹریجڈی تو ہوئی ہے نا کہ میرے ماں باپ بیچارے صبح شام جا رہے ہیں. یہ تلقین بھی ہو, ان کو ایڈوائس بھی دی جائے, تقلید بھی ہو. مجلس تمام ہو گئی اور گھنٹہ بھی مکمل ہو رہا ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے. انسان اگر جہد مسلسل کرے, زحمت کرے, تو ماں کی تربیت باپ کے خون کی تاثیر کو بھی بدل دیتی ہے. علی کے دشمن کا بیٹا رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے اور علی کہتے ہیں فلاں کی نسل سے ہے میرا بیٹا. اس لیے ہماری بہنوں ماؤں بچیوں کو سمجھنا چاہیے ان کے لیے جہاد کیوں ساکت ہے, جمعہ کیوں ساکت ہے, جماعت کیوں ساکت ہے. اس لیے کہ ان سے بڑا جاب لینا ہے اور وہ اولاد کی تربیت کا جاب ہے. یہ جمعہ سے بھی افضل ہے. جمعہ چھوڑ دو ہمیں قبول ہے, اولاد کی تربیت نہ چھوڑ. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں مگر تربیت کرنا واجب ہے.
اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے تربیت فرد کی، تربیت قوم کی، تربیت والدین، تربیت اولاد، اور اللہ ہم سب پر اپنے ذل سبحانی اور محمد و آل محمد کے صدقے میں رحم فرمائے تاکہ ہم ایک تربیت یافتہ قوم نکلے۔ مولا علی کے اس جملے کے مصداق نکلے، کونوا قوما اذا صیح انتبہوا، ایسی قوم بنو کہ جب پکارے جاؤ تو لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ مجالس، یہ ذکر پاک تربیت کا ہے۔ امام زمانہ کی فوج ہم تیار کر رہے ہیں اس فرش آزاد سے، تاکہ جب امام آئے تو ہم لبیک کہتے ہوئے یا لسارات الحسین کے نعرے کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچے۔ ربیع الاول میں کچھ فضائل کے اسپیکٹس ہیں، کچھ مصائب کے، کل ڈیٹیل سے عرض کروں گا۔ غرۃ ربیع الاول میں دو چیزیں، شب ہجرت اور محسن شہید ہوئے۔ یہ جو دروازہ گرایا گیا یہ غرۃ ربیع الاول میں گرا، یعنی گویا پرسوں کا جو دن تھا شہادت حضرت محسن علیہ السلام کا دن تھا، دروازہ بی بی پاک پر گرایا گیا تھا۔ بس آج میں یہی رک رہا ہوں، کل اور ڈیٹیل عرض کروں گا۔ معصوم قم کی وفات بھی ہے کل، اس میں بھی گفتگو کروں گا۔ آج بس دو کے دو جملے کہوں گا۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے خانہ کعبہ کی دیوار پر کہ دائیں طرف سے ایک بی بی آئے گی برقع پوش، ان کے ہاتھ میں ایک جنازہ ہوگا، بائیں طرف سے ایک بی بی آئے گی وہ بھی برقع پوش ہوں گی، ان کے ہاتھ میں بھی ایک جنازہ ہوگا، اور کہیں گی اے ہمارے لال، ہم تو قبر میں بھی دعا کر رہی تھی کہ تمہارا ظہور ہو تاکہ ہمارے ان بچوں کا انصاف ملے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن بھی کہتا ہے اس نفس کو کس سزا میں مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، دائیں طرف سے آنے والی بی بی کا نام ہوگا فاطمہ بنت اسد، اور اس بی بی نے اٹھایا ہوا ہوگا محسن کا جنازہ۔ لیفٹ سائڈ سے آنے والی بی بی کا نام ہوگا فاطمہ بنت محمد، اور بی بی نے اٹھایا ہوا ہوگا علی اصغر کا جنازہ۔ زیارات ناحیہ میں امام زمانہ جب گریہ کرتے ہیں ان دو بچوں کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ہمارے ایک بہت بڑے خطیب تھے شیخ صالح عراقی، انہوں نے مقبرہ آیت اللہ حکیم میں 25 مجتہدین کے سامنے یہ روایت پڑھی تھی، اور مجھے ان کے بھتیجے نے یہ روایت بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ما قتل المحسن بالباب المحرق، جلتے ہوئے دروازے سے محسن کی شہادت نہیں ہوئی۔ کان المسمار فی الباب، اس دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، وہ لوہے کی میخ شکم سیدہ میں پیوست ہوئی، اس نے شہزادی کا پہلو زخمی کیا، اس نے محسن کو شہید کیا۔ اجرکم علی اللہ، ادھر بی بی کا محسن شہید ہوا، ادھر کنفوز نے تازیانہ مارا، ایسا ظلم بھرا تازیانہ تھا، عمر بھر حسنین کی ماں سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ اور دوسرے بچے کی مصیبت یہ ہے کہ ماں کے رباب کے سر کے بال سیاہ تھے۔ ایک بہن کیا بی بی نے اصغر کو دیکھ کر بال سفید ہو گئے، اور وہ بہن یہ تھا مثلوں کا یرہر یا بڑیا، مجھے نہیں معلوم تھا 6 ماہ کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور اے میرے لال، اتنا بتا، جس نے تجھے تیر مارا ہے اس کی اپنی اولاد نہ تھی۔ ماشاءاللہ۔ بس تقریر تمام ہو گئی، رو چکے آپ۔ 2 جملے اور سن لیجئے۔ یہ جو 36 شہروں میں سے قافلہ گزرا، ان شہروں میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے مقام الورد۔ مقام الورد، ورد کہتے ہیں اورات، اس کی جمع ہے گلاب کے پھولوں کو۔
یہاں پر گلاب کے پھول عورتیں بیچتی تھی اور یہی ان کا ذریعہ روزگار تھا. ایک عورت گلاب کے پھولوں کی ٹوکری لے کر بیٹھی تھی بیچنے کے لیے کہ اس نے علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا. جیسے ہی اس نے یہ پھول دیکھا اپنے پھول بھول گئی, اسے ٹوکری بھول گئی اور وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی اور اس نے ایک مصرع کہا, شعر پڑھا, یا ہلالن لمستتمہ کمالن, اے پہلی کے چاند ابھی تو افق میں نمودار نہ ہوا تھا کہ تجھے کہن لگ گیا, گرہن لگ گیا. اور ایک جملہ بڑا عجیب کہا, اے بچے اللہ کرے تیری موت سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. پشتے محمل سے آواز آئی, بی بی یہ دعا نہ کر, میں تو بیٹے کے قاتل گنتی ہوئی آ رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ علی اصغر کی شہادت کے صدقے میں ان آہوں پہ رحم کرے. جناب محسن کی شہادت کے صدقے میں رحم ہو. بس ایک جملہ واپسی کا, کیونکہ یہ واپسی کے دن ہے نا جب لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا. 3 دن ماتم ہوا, 3 دن عزا ہوئی, 3 دن مجلس ہوئی کربلا میں. یہ 12 بیویاں جب چلنے لگی, بی بی زینب نے کیا دیکھا, ساری بیویاں محملوں میں بیٹھی ہے مگر اس صغیر کی ماں اپنے وارث کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رہی ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھا, بھابی رباب آپ نہیں چلیں گی. رباب کا جملہ عجیب ہے, بی بی اگر آپ مجھے معاف کر دیں مجھے مدینہ نہ لے جائیں. جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینے میں موجود ہے. میرے 3 رشتہ دار تھے, شوہر میرا یہاں رہ گیا, بیٹا میرا یہاں ہے, بیٹی میری شام رہ گئی. رسول زادی مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے. جب بھی کوئی زائر آئے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی زائر حسین تو پانی پی. میرا تو چوٹیوں والا ایک بوند کے لیے بلک کے مر گیا. بااسرار بی بی بیٹھی, مدینہ میں آئی, سارا دن روتے رہتے. نماز و قرآن کے علاوہ, وظائف و اذکار کے علاوہ جو وقت بچتا روتے رہتے. یہ بی بی اصغر کی ماں نہ سائے میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا. سال گزر گیا. ایک روز زینب و سجاد آئے, بی بی زینب نے دایاں کندھا پکڑا, عابد بیمار نے بایاں کندھا پکڑا اور کہا اٹھئے اور سائے میں چلیے. بی بی نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, کہا مولا ایک امام سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی نہیں توڑ سکتی. آپ کی قبر پہ کہا تھا, آپ کی لاش دیکھ کے کہا تھا, آپ کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی ہوں, جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ جاؤں گی. آپ کو پانی نہیں ملا, جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی. مولا نہ آپ سے کیا گیا وعدہ توڑ سکتی ہوں, یہ امام وقت ہے. بی بی زینب کا حکم ماننا بھی ضروری ہے, نہ ان کی حکم عدولی ممکن ہے. ایک مرتبہ عرش کا رخ کیا, بارے الہا میرے صغیر کا واسطہ اصغر کی ماں کی عزت رکھ لے. بی بی زینب کہتی ہے سائے میں جو آئی اصغر کی ماں گری, میں نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میری بھابی نے ایک کٹھڑی سنبھال کے رکھی تھی, کربلا سے کوفہ سے شام سے نجف سے کربلا سے مدینہ. ہمیشہ اس کٹھڑی کو اپنے سینے پہ رکھتی. میں نے کٹھڑی کھولی, دیکھوں تو صحیح میری بھابی نے کیا چھپا رکھا تھا. اب جو میں نے کٹھڑی کھولی ساری بیویوں نے ماتم کیا. علی اصغر کے چلے ہوئے چوڑے کی لکڑیاں تھی, بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح, ماتم حسین.